علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشاء رب ودود، یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب آواز بلند سیدنا مولانا محمد تبارک قوت اللہ ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، اس دور کے اندر درود کثرت سے اور بلند آواز سے پڑھنا یہ سنیوں کی علامت ہے۔ اور بلند آواز سے درود پڑھ کر ایک مومن اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ ثابت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے آپ کو کتے بھی ثابت کرنے لگے، لیکن ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے لگے۔ درود پاک نبی، آل نبی اور اصحاب نبی پر بلند آواز سے اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت مصطفیٰ کے چند اشعار بصورت نثر اگر اجازت ہو تو۔ عرش حق ہے زیر پائے مصطفیٰ، عرش حق ہے زیر پائے مصطفیٰ، سارا عالم ہے فدائے مصطفیٰ، سارا عالم ہے فدائے مصطفیٰ، اور لا مقام جا کے آئے مصطفیٰ، لا مقام جا کے آئے مصطفیٰ، جلوہ حق دیکھ آئے مصطفیٰ، لا مقام جا کے آئے مصطفیٰ، جلوہ حق دیکھ آئے مصطفیٰ، اور آتش دوزخ بجھائے مصطفیٰ، آتش دوزخ بجھائے مصطفیٰ،
محفل جنت سجائے مصطفیٰ، آتش دوزخ بجائے مصطفیٰ، محفل جنت سجائے مصطفیٰ، اور ہیج ہو میری نظر میں دو جہاں۔ ہیج کا مطلب اس کی وہ چیز جس کی کوئی اوقات نہیں، ہیج ہو میری نظر میں دو جہاں، گر مجھے اپنا بنائے مصطفیٰ، گر مجھے اپنا بنائے مصطفیٰ، اور ماند پڑ جاتے ہیں یہ شمس و قمر، ماند پڑ جاتے ہیں یہ شمس و قمر، رخ سے زلفیں جب ہٹائے مصطفیٰ، ماند پڑ جاتے ہیں یہ شمس و قمر، رخ سے زلفیں جب ہٹائے مصطفیٰ، اور خود اجابت جھک گئی ہے جس گھڑی۔ اجابت کہتے ہیں دعا کی قبولیت کو، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا اوپر جاتی ہے، لیکن جب نبی دعا کرتے ہیں تو اجابت خود نیچے جھک جاتی ہے۔ خود اجابت جھک گئی ہے جس گھڑی، خود اجابت جھک گئی ہے جس گھڑی، لب پہ آئی ہے دعائے مصطفیٰ، لب پہ آئی ہے دعائے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ ہے یوں خدا سے متصل، مصطفیٰ ہے یوں خدا سے متصل، نعت ہے حمد خدائے مصطفیٰ، نعت ہے حمد خدائے مصطفیٰ، اور عیش میں کیوں ہو نہ قطبی عاصیہ، عاصیوں کا مطلب گنہگار، عیش میں کیوں ہو نہ قطبی عاصیاں، مغفرت کا مژدہ لائے مصطفیٰ، مغفرت کا مژدہ لائے مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ اور نبی، آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت کے ترجمہ میں آپ نے غور کیا ہوگا، ایک لفظ آیا راتوں رات، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ راتوں رات کیوں لے گئی؟ رات کو سمجھنا پڑے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، راتوں رات۔ ایک تو معراج کی رات اور ایک تھی ہجرت کی رات۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کے اندر دین مصطفیٰ کو برکت ملی تھی، معراج کی رات میں امت مصطفیٰ کو برکت ملی۔ تو ایک تھی ہجرت کی رات، ایک تھی معراج کی رات۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے کبھی بھی اپنی راتوں کو گندا نہیں کیا، انہیں پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ جب ترقی دینا چاہتا ہے تو اللہ ترقی دیتا ہے راتوں رات۔ سبحان اللہ۔ الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو ترقی چاہتے ہو تو اپنی راتوں کو سدھار، یہ ایک سبب ہے۔ آج کے بیان میں آپ لوگ یہ جانیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ قرآن کو دیکھنا اور ہے، قرآن میں دیکھنا اور ہے۔ اسی طرح آپ جانیں گے اہل سنت کا عقیدہ، خاکی ہونا اور ہے، خاک کے اوپر ہونا اور ہے۔ ہمارے نبی خاک نہیں تھے، خاک کے اوپر تھے، خاک نہیں۔ اسی طرح ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، بشر میں ہونا اور ہے اور بشر ہونا اور ہے۔
انشاءاللہ معراج کی رات میں آپ تمامی حضرات یہ جانیں گے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا سب سے پہلے یہ پڑے گا کہ نبی پاک پیدا کب ہوئے. اگر میں پوچھوں تو آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا عیسوی سن 571 میں کہوں گا صحیح، ظاہری حیات تو نبی کی نبی سے شروع ہوئی. لیکن نبی کے صحابہ سے پوچھو نبی کب پیدا ہوئے. حضرت جابر نے یہ ہمت کی تھی. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبیک قبل کل الاشیاء من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. لما اراد اللہ تبارک و تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور الى 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول اللوح ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع الى 4 اجزاء الى اخره. یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے مصطفیٰ جو ٹیچر آف دی یونیورس ہے، جو پوری دنیا کے استاد ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ جابر ابھی زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، عرش و کرسی نہیں ہے، لوح و قلم نہیں ہے، اشجار و ابحار و اقمار و انہار نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کنت نبی و آدم بین الماء والطین. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. پتہ چلا رسول پاک کا نبی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے. نبی پہلے ہے، انسان بعد میں. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم انسان پہلے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بعد میں، پہلے انسان پھر ڈاکٹر، پہلے انسان پھر وکیل، پہلے انسان پھر جج، پہلے انسان پھر دوسرا کوئی عہدہ. لیکن نبی پاک نبی پاک کا معاملہ الٹا ہے، پہلے نبی پھر انسان ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ افضل کے بشر ہونا یہ اور بات ہے اور بشر کے درمیان میں ہونا یہ اور بات ہے. تو ہمارے نبی افضل البشر ہیں، لیکن خالی بشر نہیں، افضل البشر ہے اور بشر کے درمیان میں تھے لیکن خالی بشر نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب ذرا دیکھیں معراج کی رات میں ہم نے دیکھا غور سے تو 3 مرحلے دکھے. معراج میں کتنے مرحلے؟ ذرا 3 مرحلے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر. تیسرا مرحلہ آسمانوں سے آگے کعبہ قوسین یا ادنیٰ. یہ 3 مرحلے اور تینوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور انہی 3 مرحلے کا ذکر خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی فرمایا. اولیاء فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 3 سفر تھے، 3 مرحلے تھے، 3 منزلیں تھی. ایک کا تعلق یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سفر کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ تھا. دوسرا مرحلہ مسجد حرام مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر ہے تو اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے. اور جو تیسرا مرحلہ ہے یعنی آسمانوں سے بھی آگے، سدرہ سے بھی آگے، لامکاں کی بلندیوں پر، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا تعلق مصطفیٰ کی حقیقت کے ساتھ ہے. اور آپ نے صرف 3 مرحلے نہیں بیان کیے بلکہ دلیل بھی دی، اور دلیل بھی دی تو قرآن سے دی. فرمایا کہ جو پہلا مرحلہ ہے اسرا والا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ جو 3 مرحلے ہیں اس میں پہلے مرحلے کا تعلق سبحان الذی اسرا کے اندر ہے، دوسرے مرحلے کا تعلق لنریہ من آیاتنا کے اندر ہے، اور تیسرے
تیسرے مرحلے کا تعلق انہو هو السمیع البصیر کے اندر ہے۔ اب خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ اگر پہلے مرحلے کو نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ بھی نہ مانے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے تھے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پھر دوسرے مرحلے کو نہ مانے یعنی یہ کہے کہ مسجد اقصی سے آسمان تک نہیں گئے تھے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ تیسرے مرحلے کو نہ مانے یعنی یہ کہے کہ آسمانوں کے آگے نہیں گئے تھے، رب کا دیدار جاگتی آنکھوں سے نہیں کیا تھا، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بندہ بد نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ پہلے مرحلے کو بھی مانتے ہو، دوسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو، تیسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی چھٹے پلکتے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفا والا سی جرا لنگ عرشات پار گیا۔ اور اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں۔ اچھا ایک نکتہ یہ بھی ہے، رسول پاک معراج میں گئے، جانتے تو سب ہیں کہ گئے جا کے واپس آئے، وقت کتنا تھا؟ ایک لمحے سے بھی کم، اتنے کم میں جا کے واپس آئے۔ اب کبھی کبھی لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو ڈائریکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، عقل میں آنا یہ ضروری ہے۔ اور معراج کے اس سفر کو جو ایک لمحے سے بھی کم کے وقفے میں ہوا اس کو ثابت کرتے ہیں عقلی طور پر۔ نیوٹن سائنٹسٹ کا نام سنا؟ کون تھا؟ سن 1642 عیسوی میں پیدا ہوا، بہت بڑا سائنس تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ۔ ایک بار ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سب نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے اسکول میں، کہ اس کے اوپر ایک سیب گرا، سیب اٹھایا، اس نے خود سے ایک سوال کیا کہ سیب اوپر تھا، درخت سے کٹا، نیچے گرا، اوپر بھی تو جا سکتا تھا، نیچے ہی کیوں گرا؟ دائیں جانب بھی جا سکتا تھا، بائیں جانب بھی جا سکتا تھا، نیچے ہی کیوں گرا؟ کیا وجہ، ریزن کیا؟ اس نے اس کا جواب تلاش کیا، تلاش کرتے 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 وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کے اندر گریویٹی، یعنی جس چیز کا تعلق جس جگہ سے ہوگا وہ چیز اسی جگہ واپس جائے گی۔ مثال کے طور پر برمگام میں پیدا ہونے والا ایک بچہ برمگام میں پیدا ہوا، اپنی زندگی کے 20 یا 25 سال تک وہ برمگام میں رہا، اپنا بچپن برمگام میں گزارا، اسکول برمگام کے اندر کی، پڑھائی برمگام کے اندر کی۔ 20-25 سال برمگام میں رہنے کے بعد جب وہ بندہ آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، امریکہ، لندن، پاکستان، کہیں پر بھی دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے پوری۔ اس کے پاس اس کا کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، اس کے پاس فارچونر گاڑی وغیرہ آ جاتی ہے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے،
لیکن وہی بچہ کبھی کبھی دن کے کسی بھی ایک وقت میں وہ کونے میں بیٹھ کر روئے گا ضرور. پوچھو اس سے کیا بات ہے، تمہارے پاس فارچونر گاڑی بنگلہ ہے، آرام والی زندگی ہے، روتے کیوں ہو؟ تو کیا کہے گا؟ ویرم گام کی یاد آ رہی. نیٹو پہ وطن اصلی، گریویٹی، جہاں پیدا ہوا وہاں کی یاد آ رہی. پھر یہاں پر لائٹ نہ بھی ہو تب بھی مزہ آتا ہے. بڑوں نے ننگے دیکھا ہوتا ہے گلیوں میں، سڑکوں میں، ندی نالوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں مزہ آتا ہے. وہاں سب کچھ ہے لیکن مزہ نہیں آتا. وطن اصلی، وطن اصلی، گریویٹی. یہ اب آپ نے سمجھ لیا تو اب زمین پر سے ایک پتھر اٹھائیے، آسمان کی طرف پھینکیے، ریٹرن زمین پر. کیوں؟ گریویٹی. اسی طرح ریت اوپر پھینکیے، نیچے، گریویٹی. لوہا اوپر پھینکیے، نیچے، گریویٹی. لکڑا اوپر پھینکیے، واپس نیچے، گریویٹی. لیکن ہوا پھینکیے وہ اوپر ہی اوپر چلی جائے گی، نیچے نہیں. نیٹو پیرس. ہوا کا وطن اصلی اوپر، چیزوں کا وطن اصلی نیچے. تو جو بندہ، جو چیز جس کی جنس سے ہوگی ریٹرن وہیں پر جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا نیٹو پیرس کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ کا وطن اصلی کیا ہے؟ اگر کوئی کہے جنت تو میں اسے نہیں مانتا، اس لیے کہ حضرت جابر کی حدیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ کائنات میں کوئی شے نہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اگر کوئی کہے مدینہ تو میں اسے بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ مدینہ بعد میں، ہمارے نبی پہلے پیدا ہوئے تھے. اگر کوئی کہے نبی کا وطن اصلی مکہ ہے تو میں اسے بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ مکہ بعد میں بنا، ہمارے نبی پہلے پیدا ہوئے تھے. اگر کوئی کہے جنت، میں اسے بھی نہیں مانتا. اگر کوئی کہے عرش اعظم، میں اسے بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ ساری کائنات بعد میں پیدا ہوئی، میرا نبی پہلے پیدا ہوا تھا. تو آخر میرے نبی کا وطن اصلی کیا ہے؟ تو حضرت جابر کی حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما کر اپنے قرب خاص میں رکھ لیا تھا. تو پتا چلا ہمارے نبی کا وطن اصلی قرب مولا ہے، ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کی گریویٹی یہ قرب مولا ہے. اسی لیے میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں، کیچ کرنا. اسی لیے ہمارے نبی کو مکے کے اندر پیدا ہونے میں 9 مہینے لگے تھے، لیکن یہی نبی جب مکہ سے اپنے وطن اصلی کی طرف گئے تو 9 مہینہ نہیں، 9 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 منٹ نہیں، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم میں وہ جا کے واپس آئے. اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کا وطن اصلی قرب مولا ہے. بریلی کا امام کہتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب کڑی تھی کہ وسط فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب ان باتوں کو سننے کے بعد ایک غیرت مند انسان کے دل میں نبی کی محبت ضرور پیدا ہو جائے گی. اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.